اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو برلائے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہمیں انصار امام کی فہرست میں شامل ہونا ہے۔ ایک عام انصار، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظہور کے لیے مقدمات فراہم کرے اور میدان کو سجائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو خود سازی کرنی ہوگی، پھر اس کو فرد سازی کرنی ہوگی اور پھر اس کو معاشرہ سازی کرنی ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے اسے خود پر کام کرنا پڑے گا، اسے خود کو بنانا پڑے گا، مسائل شریعہ سیکھنے پڑیں گے، اخلاقیات اپنے اندر بڑھانی پڑیں گی۔ جس طرح سے ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مکارم اخلاق میں دو چیزوں کی خدا سے التجا کر رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر اصلاح کر سکیں، لوگوں کو بنا سکیں اور انسانی اور اخلاقی فضائل کو عام کر سکیں۔ اس کے لیے وہ دو چیزوں کا مطالبہ خدا سے کر رہے ہیں کہ میری روح کو دو چیزوں سے آراستہ کر دے، وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِينَ۔ دو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں، ایک صالحین کا زیور اور دوسرا لباس تقویٰ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف انسانی فضائل کو ہم معاشرے کے اندر عام کریں، جیسے اگر ہم خود غصے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کریں، یا ہم خود انصاف سے کام لے سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی انصاف سے کام لیں، تو پہلے ہمیں خود سازی کرنا ہوگی، پہلے ہمیں خود پر کام کرنا ہوگا۔ اور چوتھے معصوم کے بقول یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی تاکہ ہم معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف خود پر کام کر لیں اور ہمیں معاشرے سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور ایک عام نیک آدمی بن کر گھر بیٹھے رہیں تو کیا ہی اچھا ہے، لیکن اس طرح سے قوموں پر عذاب آ جاتا ہے جیسے قوم صالح پر عذاب آیا۔ قوم صالح کے جو نیک لوگ تھے وہ گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنی عبادتوں میں لگے رہے، اور قوم صالح جو تھی وہ پوری عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ بھی مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھیں کہ حجت خدا کا ظہور یا حجت خدا کا جو قیام ہوتا ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ امام کے سامنے کھڑے ہو کر سینوں پر تیر کھانے پڑتے ہیں۔ خود امام بھی قربانی دیتا ہے اور اس کے جو انصار ہوتے ہیں وہ بھی قربانی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام جب دریا میں اترے اور چلو میں انہوں نے پانی لیا تو وہ پانی پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ اور اسی طرح حضرت حر اپنے سرکاری عہدوں کو چھوڑ کر آئے اور قربانی دی۔ وہاب کلبی اپنی 15 دن کی نوبیاتا دلہن کو چھوڑ کر آئے، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آئے اور قربانی دی۔ ہم لوگ تو معمولی چیزوں میں بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رہبر معظم پر لوگ انگلی تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کی قربانیاں کوئی نہیں دیکھتا۔ کچھ قربانیاں دیں، پھر امام سے دعا کریں، کلام کریں تو مقام بنتا ہے۔ رہبر معظم ایک جمعے کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، میرے پاس آپ پہ قربان کرنے کے لیے یہ میری حقیر سی جان حاضر ہے، میرا جسم جو ناقص ہے یہ حاضر ہے آپ پہ قربان کرنے کے لیے، اور جو کچھ میرے پاس عزت ہے، تھوڑا بہت جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب میں راہ اسلام میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے آپ کوئی قربانی دیں، پھر آپ دیکھیں کہ انسان کچھ مانگتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ صرف جشن منا لینا اور سال میں ایک مجلس کر لینا، اس سے انسان انصار امام کی فہرست میں نہیں آ جاتا۔ پورا سال ہم مردہ بنے رہتے ہیں، اور جب محرم سفر کا مہینہ آتا ہے تو چند مجالس کرنے کے بعد اور اپنے گھر میں ایک مجلس کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انصار امام کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ جی نہیں، انصار امام کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور دوسری طرف امام کو بہت بڑی تعداد میں انصار درکار ہیں۔
ایک بہت بڑی تعداد امام کو اپنے مددگاروں کی چاہیے، اور ہر شعبے سے چاہیے، ہر صلاحیت کا آدمی امام کو چاہیے، اور اس لیے کہ انبیاء اور ائمہ کی جو تبلیغ کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ آج آپ یہ مت سمجھیں کہ امام زمانہ تنہا کھڑے ہیں، آج بھی کچھ حقیقی انصار امام زمانہ ہیں جنہوں نے باطل کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے، اور وہ امام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی انصار امام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو امام زمانہ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔